بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 236 میں باب البر والصلہ فصل ثالث سے حدیث نمبر 4939 سے لے کر 4942 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں عن معاویة بن جاہمة ان جاہمة جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام؟ قال نعم قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها۔ رواہ احمد والنسائی والبیہقی فی شعاب الایمان۔ حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جاہمہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور اس وقت اسی سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا پھر تم انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ احمد، نسائی اور بیہقی کی روایت ہے۔ عند رجلیہا یعنی جنت ماں کے پاؤں کے پاس ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو، وہ خدمت کی طرف محتاج ہے، کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، اس کی خدمت اب تمہارے ذمہ فرض عین ہو گئی ہے۔ اس صحابی کو ان مخصوص احوال اور ان مجبوریوں اور ضرورتوں کے پیش نظر تاجدار انبیاء نے ماں کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا اور جہاد پر نکلنے کا ثواب ان کو اس خدمت سے حاصل ہونے کا اشارہ فرما دیا۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی ماں موجود ہو وہ جہاد پر نہیں جا سکتا، جیسے بعض حضرات اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں جہاد پر نکلے ہیں، کیا ان سب کی مائیں مر گئی تھیں؟ اس لیے جانا جائز ہوا۔ خدا کا خوف کیجئے، جہاد کا انکار مت کیجئے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة احبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلقها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر جب وہ رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس بات کا ذکر کیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اس عورت کو طلاق دے دو۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر والدین بیوی کی طلاق کا مطالبہ کریں تو بیٹا کیا کرے؟ طلقها، تاجدار انبیاء نے جب حکم دے دیا تو اس حکم کی وجہ سے اب طلاق دینا واجب تھا۔
ویسے عام مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر والدین ناحق پر بیٹے کو بیوی کی طلاق کا حکم دیں، بہو میں کوئی شرعی عرفی عیب نہ ہو تو بیٹے پر لازم نہیں کہ وہ بیوی کو طلاق دے۔ اگر والدین کے حکم کی تعمیل کی تو یہ مباح ہے، اور اگر شرعی قباحت بہو میں موجود ہو اور والدین کا حکم بھی ہو جائے تو پھر طلاق دینی واجب ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگر اولاد نے والدین کی اطاعت کی، فرما برداری کی اور خوشنودی کا پورا خیال رکھا اور ہر قسم کی خدمت کی تو یہ والدین اولاد کے لیے جنت ہیں۔ ان کی رضامندی میں اولاد کو جنت ملے گی، ورنہ بصورت دیگر یہی والدین اولاد کے لیے دوزخ ہیں اور جہنم کی آگ ہیں، اور اولاد ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم واصل ہو جائے گی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يموت والده او احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتی یکتبہ اللہ بارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اور رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان رسول کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا، جب کسی بندے کے ماں باپ مر جاتے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتا ہے اور وہ بیٹا ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور پھر ان کی موت کے بعد وہ ان کے لیے برابر دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ بارن یعنی یہ نافرمان بیٹا فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ اس حدیث میں نافرمان بندے کے فرما بردار بننے کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ مثلا کسی شخص کے والدین اس سے ناراض چلے گئے، اب مرنے کے بعد اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کثرت استغفار کرے، ان کے لیے دعائیں مانگے۔ اسی طرح وہ آدمی نافرمانی کے زمرہ سے خارج ہو جائے گا۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ رحمت حق کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتی، ورنہ والدین کے مرنے کے بعد زندہ نافرمان بیٹے کی معافی کا تصور کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے رب تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ بعض علماء نے بتایا ہے کہ اگر کوئی نافرمان بیٹا اپنے والد کی قبر پر مسلسل 7 جمعہ تک جمعہ کے دن حاضر ہوتا رہا اور ان کے لیے استغفار اور اپنے لیے دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو والدین کی فرما بردار اولاد میں شامل فرما دے گا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء حضور انور رسول کبریا رؤوف الرحیم آپ نے والدین کے نافرمان بیٹے کو کیسے فرما بردار بنا جا سکتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زندگی میں تو ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی عزت و توقیر اور تعظیم نہیں کر سکا، لیکن اللہ رب العزت نے
ان کے جانے کے بعد پھر اسے ایک دفعہ موقع دیا ہے کہ یہ اپنے والدین کے لیے کثرت استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگے، تو اللہ رب العزت اس نافرمان کو بھی فرما برداروں اور نیکوکاروں میں شامل فرما دے گا۔